الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا ولا يمكنن لهم الذي ارتضى لهم دينهم يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین خاص طور پہ شرکائے مجلس کے مرحومین شہدائے ملت شہدائے دفاع وطن مرحوم مغفور سید مظہر حسین زیدی ابن سید ظفر حسین سیدہ ممتاز فاطمہ بنت مولانا سید شمس الحسن زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں. سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اگرچہ وہ پڑھتے ہوئے میرا اور آپ کا بھی ذہن کچھ ٹھنڈی مشین کی طرف جا رہا تھا تو کل یہ کوئی میری جگہ بیٹھ کر دیکھے گا کہ اسے ہوا آ رہی ہے تو مجھے بھی آ جائے گی. ایک صلوات پڑھیں ذرا. ہوا اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں. اس سے بلند صلوات.
آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے. سورہ مبارکہ نور ہے اور آیت نمبر 55 ہے. آیت کا ترجمہ سن لیجئے. اس آیت کریمہ پہ انشاءاللہ ان دنوں میں، آئندہ کے دنوں میں مولا نے توفیق شامل حال رکھی تو انشاءاللہ اس آیت پر غور کرتے ہوئے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ارشاد حضرت احدیت کا یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ اس زمانے کے لوگوں سے ہے، پورا آخری زمانے میں ہوگا. کیونکہ یہ آپ کو میں آج پہلی مجلس میں اپنا مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ آیت کے 6 حصے ہیں. 6 حصے ہیں آیت کے. پہلا حصہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، پہلا حصہ. اس والی پہلے والے حصے میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے. سب بھی نہیں، تم میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے. اور وہ بھی کچھ کون ہیں؟ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہیں ان میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے. اب وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ دوسرا حصہ ہے آیت کا. وعدہ یہ ہے کہ اللہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ انہیں فی الارض زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے والوں کو بھی اللہ ہی نے خلیفہ بنایا ہے. آج پہلی مجلس میں مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمیں آگے کی مجلس میں ان آیات پر مزید گہرائی میں جا کے بات کرنی ہے. اللہ کا تم میں سے کچھ مومنوں اور باکرداروں سے وعدہ ہے. وعدہ اس زمانے کے لوگوں سے ہے جو نبی کے زمانے کے ہیں. پورا ہوگا آگے زمانے میں جا کر، کیونکہ جو شرائط بیان ہو رہی ہیں نا پورا ہونے کی، وہ شرائط ہی اب تک پوری نہیں ہوئی. وہ جو نشانیاں اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں تو یہ خود دلیل ہوگا اس بات پر، شاہ صاحب دلیل بنے گی اس بات پر کہ یہ آخری زمانے میں وعدہ پورا ہوگا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو ظہور مہدی ہو جائے گا. امام زمانہ کا اللہم صل علی. پھر ایک مرتبہ یہ پہلا حصہ، پہلے حصے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار جو تم میں سے کچھ سے اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ یہ ہے کہ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، وہ زمین پر ایسے ہی خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے والوں کو بنایا. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرے حصے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِينَ ارْتَضَى لَهُمْ، اور اللہ جس دین کو پسند کر لے گا اسے حاکم بنائے گا. جس دین کو اللہ نے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، جس دین سے اللہ، جو دین اللہ کا مرتضی دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسے وہ حاکم بنائے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِن بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفًا، اور جو خوف کی حکومت ہوگی اسے ختم کر کے امن کی حکومت بنا دے گا. چین سکون والی حکومت، امن کی حکومت، خوف کی حکومت کو ختم کر کے اللہ امن کی حکومت بنا دے گا. وَيَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، چوتھا حصہ، معاف کیجئے گا پانچواں حصہ. وَيَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور پھر زمین پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور ڈھونڈنے سے کوئی مشرک نہیں ملے گا. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیسا آئیڈیل زمانہ، کیسا پسندیدہ زمانہ.
ڈھونڈنے سے کوئی مشرک نہیں ملے گا. یعبدوننی، صرف اور صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی. یعبدوننی بی، صرف اور صرف مجھ اللہ کی بندگی ہوگی. ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، کوئی شریک بنانے والا نہیں ملے گا. ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد بھی کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوراً اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہوگی. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر ہو جائے گا، جی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اس سے زیادہ کھلا ہوا فاسق کون ہوگا؟ جو ایسے ماحول کے بعد بھی کافر ہوگا، جو ایسے ماحول کے بعد بھی نہیں مانے گا. اس سے زیادہ فاسق کون ہوگا؟ اولئک هم الفاسقون، یہی ہوں گے جو واقعی فاسق ہوں گے. قرآن کی آیت اس پہ ہمیں جانا ہے اس بات کی طرف کہ وہ جو آئیڈیل ماحول ہوگا، وہ جو مثالی زمانہ ہوگا، وہ جو ہے وہ ایک آسمانی ایک سجا ہوا نظام ہوگا جو زمین پر حاکم ہوگا. وہ آسمانی باتیں زمینی حقیقت بنیں گی. ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو بھائی آسمانی باتیں زمینی حقائق نہیں ہیں. وہ جو آسمانی باتوں کو یہ کہہ کر اب تک رد کیا جاتا رہا کہ یہ زمینی حقائق نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں انہیں زمینی حقائق بناؤں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ کیفیت جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ہوگا؟ میں شاید پہلے کی چند مجلسوں میں آپ کی خدمت میں اس زمانے سے متعلق اپنے کچھ عرائض رکھوں گا، اور پھر وہ زمانہ، اس زمانے تک یا اس زمانے میں مجھ جیسے کا، ہم جیسوں کا، ہم سب کا داخل ہونا کیسے ممکن ہے؟ یا یوں کہہ لو کہ کون ہوگا جو اس مثالی زمانے میں داخل ہوگا؟ ایسے تو نہیں، اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے بھائی. اللہ کا کسی سے کوئی دوستانہ نہیں ہے. اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس بھی نہیں ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا پڑے گا. اللہ جسم نہیں رکھتا تو مکان نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا تو پھر پڑوس نہیں رکھتا. پڑوس تو ہوتا ہی اس کا ہے جس کا مکان ہوتا ہے. اس کا مکان یوں نہیں ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے، اور وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. ہمارے لیے جسم کا نہ ہونا عیب ہے، اس کے لیے جسم کا ہونا عیب ہے. ہاں ہمارا جسم نہ ہو تو ہم عیبدار شمار ہو، اور اس کے جسم ہو تو وہ عیبدار شمار ہو. وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ، اور جب جسم نہیں رکھتا تو جگہ نہیں رکھتا، جگہ نہیں رکھتا تو محدود نہیں ہے. جو جسم رکھتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں ہوتا، اور جو سمجھ نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ وہ مثالی زمانہ، وہ ایسا مثالی ماحول کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ میں آج کی مجلس میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو چاہیں گے، جو چاہیں گے. اب اس ایک جملے کو مجھے اجازت دیں کہ آئندہ اس کو نبھاؤں، کہ جو چاہیں گے. اب تک نہیں چاہ رہے تو نہیں ہو رہا. یہ مثالی ماحول کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو ہم سے زیادہ منتظر ہیں. ہمارے مولا، ہمارے امام 1150 سال سے ہمارے منتظر ہیں. میری اور آپ کی عمر، ہم کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 51 سال کا ہے، کوئی بزرگ بیٹھے ہیں تو 70-75 سال کے ہوں گے. جی ہم تو 75 سال سے 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں، وہ 1150 سال سے انتظار کر رہے ہیں. جی 335 ہجری سے انتظار کر رہے ہیں، 335 ہجری سے وہ اس ماحول کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے شارب لکھنوی، ایک لکھنؤ کے شاعر، ان کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ میں ان کے دید کا طالب حکم خالق کے،
میں ان کی دید کا طالب، وہ حکم خالق کے مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ تو طے کرنا جو ہے وہ میرا دعویٰ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی دعویٰ کر لے کہ صاحب میں ایسا ہی انتظار کر رہا ہوں جیسا وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی ایسے ہی انتظار کر رہا ہوں جیسے میرے مولا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ زمانہ کیسے آئے گا؟ وہ جب آئے گا جب ہم چاہیں گے، اور ہم کیا کریں کہ یہ ثابت ہو کہ ہم چاہ رہے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیں کہ آئندہ کی مجلسوں میں عرض کروں، مگر یہ ضرور طے ہے کہ اس آئیڈیل اور اس مثالی زمانے کا منتظر ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، سنی تو ہے، اور شیعہ تو اپنا اسے 12واں امام مانتا ہے۔ یعنی شیعہ جس کے انتظار میں دنیا میں کوئی آپ کو دین، دھرم، مذہب، مسلک نہیں ملے گا جو اس آئیڈیل ماحول کے انتظار میں نہ ہو۔ اور بھائی ہم امام مہدی کا انتظار نہیں کر رہے، اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، کہاں جاؤ گے اس وعدے کو لے کے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آگے کی مجلسوں میں عرض کروں تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے جی بیٹا کچھ کہہ رہے ہو؟ ہاں کچھ کہہ رہے ہو؟ اچھا بیٹھ جاؤ، ان کی شفا کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی، آپ سب کی میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ بھائی صلوات پڑھنے کو عرض کر رہا ہوں آپ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے امام، میرے مولا حسین ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، قمر بھائی اس طرف سے آ جائیں گے جی، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اصحاب کی انجمن تھی، اور اصحاب بھی اصحاب رسول، اور یہ کسی اور موقع پہ ہو کہ اصحاب رسول کا یہ دستور تھا کہ امام حسین کا احترام ایسے ہی کرتے تھے جیسے نبی کا کر رہے ہو۔ سن و سال میں بلند بڑے ہونے کے باوجود امام حسین سے سن و سال میں بڑے ہوتے تھے، اس کے باوجود امام حسین کا احترام ایسے کرتے تھے جیسے نبی کا احترام کر رہے ہو۔ وہ حضرت عمر کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک دن مسجد سے نکلتے ہوئے امام حسن کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، عقب سے ایسے انہوں نے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ ہاں، اہل سنت کی کتاب کی روایت ہے، امام حسن کے دونوں پیر ان کے سینے پہ تھے اور انہیں اپنے کاندھے پہ بٹھایا۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ یا عمر یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں شبیہ مصطفیٰ کو اٹھائے ہوں، میں شبیہ مصطفیٰ کو اٹھائے ہوں، کیونکہ امام حسن کا شکل، امام حسن کی صورت مبارک نبی سے ملتی تھی، تو فرمایا میں شبیہ مصطفیٰ کو اٹھائے ہوں۔ اب بھائی میرا مزاج تو نہیں ہے، مگر چونکہ بہت سادہ اور سیدھے میری طرح سے بھی بعض دوست مجلس سنتے ہوئے گزرتے ہوئے سن رہے ہوں گے، تو ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں کہ شبیہوں کو کاندھے پہ اٹھانا بدعت کہاں سے ہو گیا؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ تو حضرت اصحاب پیغمبر کے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی پیغمبر کی آواز آئی، بے ابی انتا و امی یبن رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہے فرزند رسول آپ پر۔ فرمائیے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو، جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، مگر خلق کیا ہے تو الا لیعبدون، عبادت کے لیے خلق کیا۔ ترتیب میں بھی جن پہلے ہیں، انسان بعد میں ہے۔ یہاں آیت میں بھی جنوں کا ذکر پہلے ہے، انسانوں کا بعد میں ہے۔ جن اللہ کی مخلوق ہے جو انسان سے پہلے بنی تھی، تو اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے الا لیعبدون۔
تو صحابی رسول نے کہا کہ اے فرزند رسول، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو روایت کہتی ہے خرج الحسین علی صحابہ، امام چاہنے والوں کے قریب بڑھے اور فرمایا کہ ما خلق اللہ خلقا الا لیعبدوہ، اللہ نے مخلوق کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ وَإِذَا عَبَدُوا، وہ جب عبادت کریں گے تو استغنوا عن عبادت غیر اللہ، تو وہ اللہ کے علاوہ غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے لیکن یعرفو، جب تک کہ معرفت نہ ہو، یعنی معرفت کے بعد عبادت اور عبادت کے بعد استغنا۔ پہلا مرحلہ ہے معرفت، جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کی اتنی عبادت سنگین ہوگی۔ آپ نماز جمعہ میں، نماز عیدین میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، 4000 آدمیوں کی نماز جماعت میں آپ شریک ہوتے ہیں، وہ 4000 نمازیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کی معرفت مختلف ہے تو عبادت بھی مختلف ہے۔ اس وقت بھی مجلس کے اندر اگر فرض کریں 2000 لوگ تشریف فرما ہیں، چند ہزار لوگ تشریف فرما ہیں اندر باہر سب ملا کر، تو یہ ہزاروں لوگ جو سن رہے ہیں نا، ان سب کے نزدیک حسین مولا مختلف ہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں حسین ایک جیسے نہیں ہے، ہر ایک کی معرفت کے مطابق حسین ہے، تو معرفت کے مطابق ہی شناخت ہوتی ہے اور پھر اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ تو جیسی معرفت ہوگی ایسے ہی پھر آہستہ آہستہ اس کی بندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ معرفت کے بعد عبادت اور عبادت کے بعد استغنا عن غیر اللہ، غیر خدا سے استغنا، پرواہ نہیں ہوتی اللہ کے بندوں کو سوائے اللہ کے کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر امام ایک لمحے کے لیے رکے تو ایک اور آواز آئی، یا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فما معرفت اللہ، یہ معرفت جس کے بعد عبادت ہوگی اور عبادت جس کے بعد استغنا ہوگا، بے پرواہی ہوگی، بے نیازی ہوگی، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا وہ اللہ کا بندہ کسی اور کو سوائے اللہ کے، اور اگر کسی کو اہمیت دیتا ہے تو اس بنیاد پہ کہ اللہ اسے اہمیت دے رہا ہے، اس کے نزدیک جو کسوٹی ہوتی ہے اہمیت دینے کی، یہ فقراء کی بات کر رہا ہوں، یہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں، یہ معرفت والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو حساب میں نہیں لاتے اور کسی پھٹے ہوئے کپڑے والے کو حساب میں لے آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑی سے اترنے والے کو یہ حساب میں نہیں لاتے، اور جس کے جو 2 طرح کی چپلیں پہنے ہوئے ہو اس سے چپلیں اتار کے ملتے ہیں، جی اس سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنی چپلیں اتار کے اس سے ملتے ہیں۔ تو ان کے یہ کیا کسوٹی ہے ان کے پاس؟ ان کے نزدیک کسوٹی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغنا ہونا، اور ہر اس سے یہ پیار کرتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب ان حضرت سے پوچھا کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا معرفت، توجہ چاہوں گا، معرفت اہل کل زمان بے امامہم، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے تو گویا اللہ تک پہنچ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا یہ کسوٹی ہے، پیمانہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا۔ بحث کوئی ایسی ہے ہی نہیں، سیدھی سی گفتگو ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ۔ اس حدیث سے مجھے آگے کی مجلسوں میں بھی ایک جگہ استفادہ کرنا ہے۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ ایسے مرا جیسے اسلام کے اعلان سے پہلے کافر مر رہے تھے، جیسے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا سے لوگ مر کے جا رہے تھے، جن کا کوئی بڑا ہی نہیں ہے، جن کا کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج کے دن کی میری 3ری مجلس ہے، جہاں پہلے 2 مجلسیں پڑھ کر آیا ہوں، غیر معمولی رش، کھچے چلے آ رہے ہیں، دوڑے چلے آ رہے ہیں، جی تشبیہ ہی نہیں دی جا سکتی مقناطیس کو اور آہنی ذرات کو۔
کہ یہ کہا جائے کہ صاحب آہنی ذرات کی طرح مقناطیس کی طرف کھینچے آ رہے ہیں. یہ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ اگر تشبیہ بنتی ہے تو یہ بنتی ہے کہ ایک چاند ہے جس کے گرد ستارے چکر کاٹ. یہ کیفیت ہے. لوگ دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں، دور دور گاڑیوں کو پارک کر کے پیدل چل کے آ رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، من کو پاک کر کے آ رہے ہیں، تن کو پاک کر کے آ رہے ہیں. یہ کون سا دور شروع ہو گیا؟ یہ ہو کیا گیا ہے؟ یہ کل کچھ اور حالات تھے، آج کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بس آج کی اس ابتدائی اور تمہیدی مجلس میں اگر میں اس سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو گویا میری محنت سوارت ہو جائے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تکویناً اور تشریعاً ہو رہا ہے. کچھ ہستیاں ہیں جن کی سربراہی ایک ہستی نے کی ہے، اس نے کچھ ایسا کر دیا جس کا یہ نتیجہ ہے. اسے کہتے ہیں تشریع. وہ سب کے لیے تھا، وہ دعوت سب کے لیے. تم بھی کر لو ایسا، کوئی اور کر لیتا ایسا، کوئی اور بھی کر لے ایسا، تو اس سے بھی محبت ہو جائے گی، اس سے بھی پیار ہو جائے گا، اس کے بھی لوگ دیوانے ہو جائیں گے، اس کے گھر پہ بھی رش لگ جائے گا. اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجمع مولا حسین کے نام پہ لگتا ہے. اور مجمع کا بھی اور مجمع کا بھی یہ فرق نہیں ہے کہ شیعہ آئے گا غیر شیعہ نہیں آئے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اور شیعوں کو ہوشیار کر رہا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. تو یہ حسن تو کسی کی میراث نہیں ہوتی، خوبصورتی کسی کی میراث نہیں ہوتی، علم کسی کی میراث نہیں ہے، حسن، شجاعت، سخاوت کسی کی میراث نہیں ہے. ہندو کو جھوٹ برا لگتا ہے، ہندو کو سچ اچھا لگتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر مسلم کو سچ اچھا لگتا ہو اور جھوٹ برا لگتا ہو اور انہیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے والے برے لگتے ہو؟ یہ فطری مسائل ہیں. یعنی اس دروازے سے پیار فطری مسئلہ ہے. ایک تو تشریعی پروردگار عالم نے سب کے لیے دروازہ کھولا ہے کہ تم بھی ایسا کر لو تو ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا جیسا حسین کے ساتھ ہو گیا. اور وہ کیا کہا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. تو ایسے مومن ہو جاؤ جیسے حسین تھے، ایسے کوئی صاحب کردار ہو جائے جیسے کربلا والے تھے، تو خود بخود ان کی محبت آنے لگے گی. میں کوئی چڑھانے کا اور کوئی چٹکی بھرنے کا مزاج بھی نہیں رکھتا، مگر ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے. اب سے 10 سال پہلے تک پہلی محرم کو مبارکباد کے میسج چلتے تھے کہ نیا سال ہے مبارک ہو. اب اللہ کا شکر ہے کہ مبارکباد کے میسج بند ہو گئے. ایک صلوات پڑھ لیں. ایسے یہ کوئی اگر کوئی سیاسی شخصیات بھی تشریف فرما ہے، مذہبی رہنما بھی میری بات سنیں گے، یہ مذہبی اور سیاسی جلسے کرنے کے لیے 6 مہینے کی محنت کرنی پڑتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی جلسہ ختم ہونے کے بعد آپس میں لڑائی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ آنے چاہیے تھے اتنے آئے نہیں. اور یہ امام حسین کون ہے کہ جن کے لیے کوئی خاص اشتہار بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو مجلس شروع کتنے بجے ہوگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اسے ان بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک صاحب ایمان اور صاحب کردار ہے جس کا کردار اتنا وسیع اور اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے طے کر لیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت میں ڈالوں گا. یہ لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت قرآن کے اس قاعدے کے مطابق سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا. اللہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. یہ ارادہ پروردگار ہے، اللہ ایسا چاہتا ہے. جب حضرت امام حسین کی آمد ہوئی تو سرکار
مسترب تھے، بے کل تھے، بے چین تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے بار بار اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے، میرے بچے کو میری گود میں دے دو۔ حضرت ام ایمن کو آواز دے کر کہا، ام ایمن کنیز ہے نا نبی کی کنیز جو جناب زہرا کو وراثت میں ملی تھی، اور جب جناب سیدہ اپنا فدق مانگنے گئیں اور یہ کہا گیا کہ نبی کی تو کوئی میراث نہیں ہوتی، تو حضرت زہرا نے نبی کی کنیز جو ان کی وراثت میں تھی اس سے کہا تم گواہی دو۔ خود جناب ام ایمن کا بی بی کے ساتھ کھڑا ہونا کہ اگر وارث کوئی نہیں ہوتا، کہ وراثت میں نہیں جاتی کوئی چیز، تو یہ کنیز میری وراثت میں کیسے آئی؟ یہ تو میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو بی بی نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ میں اسے نہلا کر لے آؤں؟ سرکار نے فرمایا لاؤ میرے بچے کو میری گود میں دو۔ امام حسین کی آمد ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تشریف فرما ہوئے ہیں، دنیا میں جلوہ فگن ہوئے ہیں، اور نبی بار بار آواز دے رہے ہیں ام ایمن میری گود میں دو، ام ایمن جلدی لاؤ میرے بچہ۔ تو بی بی نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ میں اسے نہلا کر لے آؤں؟ تو سرکار تاریخ سیرت مصطفیٰ میں، سرکار کی سیرت کی تاریخ میں چند مرتبہ غضبناک ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ تھی، آواز دے کر قد نزفہ اللہ، تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر اپنی گود میں لے کر سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا ربنا، اب وہ دعا پڑھی جو قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے حضرت اسماعیل کے لیے، اور دعا پڑھی ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے حسین کی طرف موڑ دے۔ یہ نبی کی دعا کی قبولیت ہے جیسے محرم کہتے ہیں، یہ مجلسوں میں رونق، یہ سرکار کی دعا کی قبولیت ہے۔ نبی چاہتے تھے میرے حسین سے پیار ہو۔ عزیزان گرامی آواز دے دی سرکار نے، من احب حسینا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، فرما رہے من احب حسینا فقد احب اللہ، جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اسی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پیار کا پیمانہ اور کسوٹی امام حسین سے محبت بنا دیا۔ کیا ہوا ہے یہ کربلا میں سن 61 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ یہ واحد واقعہ ہے میرے بچوں جوانوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری بچیوں، یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے منایا جاتا تھا۔ ابھی کربلا کا واقعہ ہوا نہیں تھا اور اس واقعے کو منایا جاتا تھا۔ حضرت آدم سے جب پوچھا ہاؤلاء الاسماء، بتاؤ یہ نام کس کے ہیں، کون ہے یہ؟ جو امتحان لیا حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن کے نام بتائے، تو جیسے ہی نبی کا نام لیا تو فرمایا میرے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پھر جب سیدہ کا نام لیا تو فرمانے لگے میرے اندر ایک عفت محسوس ہونے لگی۔ پھر جب امام مولا علی کا نام لیا تو کہا کہ جب میں نے علی بولا تو میرے اندر ایک طاقت آنے لگی، اور جب میں نے حسن نام لیا تو میرے اندر ایک حیا آنے لگی، اور جب میں نے حسین کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں یا اللہ جب میں نے حسین بولا یہ کون ہے حسین؟ پھر سوال کیا حضرت آدم نے اللہ سے، یا اللہ یہ حسین کون ہے کہ میں جس کا نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے؟ تو بتایا یہ وہی حسین ہے کہ جن کی خاطر میں نے کائنات بنائی ہے، ان 5 کی خاطر میں نے کائنات بنائی ہے، ان میں جو 5واں ہے خامس آل محمد ہے، وہ پوری دنیا کو ہدایت کا نظام اپنی جان کے ذریعے دے کے جائے گا، اپنی قربانی اپنے خون سے پوری دنیا کو ایک نظام ہدایت دے کے جائے گا، یہ قربان ہو جائے گا میرے نام پر۔ لہذا جب حضرت نوح گزرے کربلا سے، تو حضرت نوح کی کشتی گزری کربلا سے، تو حضرت نوح کی کشتی جھٹکے لینے لگی، ہچکولے لینے لگی، ڈوبنے لگی۔ مناجات شروع کر دی حضرت نوح نے، یا اللہ بدا مدد کر، مجھے بچا، میرے لوگوں کو بچا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈوب جائے گی۔ فرمایا نہیں، کچھ دیر کے بعد یہ کشتی سیدھی ہو جائے گی، کربلا سے گزر رہے ہو، کربلا سے گزر رہے ہو۔ جب حضرت ابراہیم گزرے تو ان کا گھوڑا، اس کا گھٹنا مڑا، وہ گرا، اور آپ بھی گرے، اور آپ کا سر ایک پتھر پہ لگا تو پیشانی سے خون بہنے لگا۔ تو پوچھا یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں اے ابراہیم تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ کربلا ہے،
ہم نے تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ ملا دیا ہے. یہ کیفیت ہے کربلا کی. ابھی تو کربلا ہوئی نہیں, حضرت ابراہیم کی بات کر رہا ہوں, حضرت نوح کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یہ کیفیت ہوتی رہی عزیزو. کربلا رونما نہیں ہوئی ہے, مگر کربلا کو دہرایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کربلا. اور پھر جب امام حسین کو دیا نا حضرت ام ایمن نے, تو آپ نے پارچہ جو لپٹا ہوا تھا, وہ کپڑا جو لپٹا ہوا تھا, وہ کھولنا شروع کیا. کبھی ہاتھ دیکھتے تھے, کبھی پیر دیکھتے تھے امام حسین کے, کبھی سینے پہ ہاتھ پھیرتے تھے, کبھی پشت پہ ہاتھ پھیرتے تھے, کبھی پیشانی پر, کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اور رونے لگے. تو بی بی قریب الولادت تھی, کیونکہ ابھی تو بچہ دنیا میں آیا تھا. تو سیدہ نے دور سے آواز دے کر کہا, بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے, میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا نہیں, تمہارے بچے میں تو کمال ہی کمال ہے. میں تمہارے بچے کا حسن دیکھ رہا ہوں, کمال دیکھ رہا ہوں. اس بچے کے ساتھ جو ہوگا وہ مجھے جبریل بتا کے گئے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ نبی مکرم رک گئے, کچھ کہتے کہتے رک گئے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے پوری بات نہیں فرمائی, تو فرمایا میری فاطمہ ملول ہوگی, میں کچھ دن کے بعد فاطمہ کو بتاؤں گا کہ یہی ہے وہ حسین. عجیب داستان ہے. اور پھر امام حسین کی زندگی میں جو کچھ ہوتا رہا, تو یہ واقعہ اپنی نوعیت کا مختلف واقعہ ہے. عزیزوں, میرے بچوں, جوانوں, جو ہم آج سے شروع کرنے جا رہے ہیں, بلکہ کل سے ہم نے شروع کیا ہے, یہ جہاں روایات, جہاں رسومات, جہاں ہماری تہذیب, جہاں ہماری ثقافت ہے, وہاں یہ ہمارا دین ہے. ہم یہ مجلس, یہ کالے کپڑے, یہ علم, یہ عزاخانہ, یہ ماتم, یہ سوزخانی, نوحہ خانی, یہ جلوس, ہم دین کے مطابق کرتے ہیں. اور دین ہمارا دین اسلام ہے. ہم اس دین کو مانتے ہیں جس دین کو غدیر میں نبی نے کامل کیا ہے. ہم کامل دین کے پیروکار ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. لہذا ہمارے سارے اعمال, ہماری ساری عبادات کے اوپر قرآن کی آیات اور احادیث نبی اور صحیح احادیث نبی جو تمام مسالک کے نزدیک موجود ہوں, ان احادیث پر عمل کرنا, یہ ہمارا یہ ایام اس کے تقاضے کے مطابق. سیدھی سی بات نہیں ہے. قرآن نے پکار کے کہا ہے کہ خبردار, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول, سورہ مبارکہ نساء 148ویں آیت. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم, مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے, چاہے کسی کو ناگوار گزرے, اللہ کو پسند ہے. مظلوم کا ساتھ دینا, ظالم سے نفرت, یہ کربلا اس کا ایک استعارہ ہے, اس کا ایک علامت ہے, اس کی ایک نشانی ہے. پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ تم مجھے کیا دو گے بھائی, میں نے جو تمہارے ساتھ محنت کی ہے, مشقت کی ہے, تم مجھ سے بار بار آ کے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ کچھ مانگیے نا, کچھ کہیے نا, کچھ خدمت ہم آپ کی کریں. حضرت نے فرمایا کیا دو گے تم مجھے؟ حضرت نے فرمایا اے اللہ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے کچھ مانگوں. تو آواز آئی ہے میرے حبیب, ان کو جواب دے دو, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنی رسالت کی اجرت سوائے یہ کہ میرے خرابت داروں سے, میرے بچوں سے, میرے حسین سے, میری فاطمہ سے, میرے علی سے پیار کرو, ان سے محبت کرو, یہی میری اجرت ہے. اہل سنت کے متون کے اندر جو حدیث ثقلین آئی ہے نا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے خاندان, اپنے بچے, اپنی اولاد, اپنا خانوادہ جو تمہیں دے کر جا رہا ہوں. یہ کہہ کر سرکار نے اہل سنت, شیعہ کتبوں میں یہ جملہ نہیں ہے مگر سنی بھائیوں کے یہ جملہ ہے کہ نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ کا خوف کرنا میرے بچوں کے بارے میں, اللہ سے ڈرنا میرے بچوں کے بارے میں. میری زہرہ پہ دروازہ نہیں گرانا, میرے حسن کو زہر نہیں دینا, میرے حسین کو مارنا نہیں. ڈرا رہا ہوں میں تمہیں اللہ سے, خبردار میرے بچوں کا خیال رکھنا. امام سجاد نے ایک جگہ فرمایا تھا نا کہ جتنا ہمارے نانا نے ہم سے پیار کا حکم دیا تھا, اگر ہمارے نانا نے کچھ بھی نہ کہا ہوتا ہمارے لیے
تب بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا. کیا کرتے اس سے زیادہ کرنے والے؟ تو ہمارا یہ کام عین شریعت ہے، ہمارا یہ کام عین قرآن ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی تو متقی ہے. مسلمان ہونا ہدف ہی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے. مومن ہونا ہدف نہیں ہے، متقی ہونا ضروری ہے. اللہ بھی متقیوں سے اعمال کو قبول کرتا ہے. جو متقی نہیں ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے اس کا روزہ حج زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے. تقوی ضروری ہے، خوف خدا ضروری ہے، اللہ کی یاد ضروری ہے. تو تقوی ہوگا تو پھر اللہ کی گویا عبادت قبول کی جائے گی. تو یہ کیفیت یہ کیسے حاصل ہوگی؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. وہ جو منڈی میں کھڑا ہوا جانور اب سے 20 دن پہلے آپ نے صرف پیسے ادا کر کے اس کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نیت کی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو نیت کے بدلنے پر اس کی تعظیم ہو گئی. اب سے پہلے وہ اس کا مالک اسے ڈنڈیاں مار رہا تھا، اسے کھینچ رہا تھا، اس کا کان پکڑ کے کھینچ رہا تھا. اب کہہ رہے ہیں خبردار، یہ کیونکہ اللہ سے منسوب ہو گیا ہے تو یہ تعظیم کے قابل ہے. وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا وَالْبُدْنُ لَكُمْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے. احادیث میں آ رہا ہے کہ یہ بخشش کروائے گا، یہ درجے بڑھوائے گا جنت میں. یہ تو جانور ابھی منڈی میں کھڑا تھا، یہ کیسے درجے بڑھوائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے منسوب کر دیا کہ اسے دیکھ دیکھ کر اللہ کا قرب بڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی خاطر قربان کیا جا رہا ہے. تو اگر جانور بھی اللہ کی یاد دلوا رہا ہو، بھئی صفا و مروہ کی پہاڑیاں کوئی سونے کی پہاڑیاں ہیں کیا؟ کوئی ہیرے کے پہاڑ ہیں وہ؟ شاید دنیاوی پتھروں کے اعتبار سے تو کوئی خاص قیمتی پتھر بھی نہ ہو، مگر ان کی تعظیم کتنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک اللہ کی کنیز یاد آتی ہے جو ایک نبی کے بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتی رہی، جسے حضرت حاجرہ کہتے ہیں. اور حضرت اسماعیل کی خاطر وہ تک و دو کرتی رہی کہ کسی طرح پانی مل جائے. اللہ نے ان پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا. وہ جو پہاڑ سے ناقہ صالح باہر آیا تھا، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، حضرت صالح سے کہا تو کہ اس پہاڑ سے اونٹنی تو نکالیں. وہاں کہاں اونٹنی نکلتی؟ کیا مطلب ہے؟ کیسی خواہش ہے جی؟ کیسے کیسے دل رکھے ہیں نبیوں نے اپنی امتیوں کے. تو سرکار نے یا حضرت صالح نے فوراً ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ رہا اللہ کا ناقہ. ناقہ کہاں تھا؟ وہ ناقہ کہاں تھا وہاں؟ جیسے ہی حضرت صالح نے فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ، جیسے کہا یہ رہا اللہ کا ناقہ، پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آ گئی. اور پھر وہ ایسے جو آئی نا، اس کا کوئی ماں باپ تو نہیں تھے، کسی کی نسل میں تو تھی نہیں. وہ اس اونٹنی کے کوئی بریڈنگ، کوئی نسل تو بنی بھی نہیں تھی کہ اس کا کون سی نسل کا باپ ہے اور کون سی نسل کی ماں ہے. وہ تو پہاڑ سے آئی تھی نا. وہ جو پہاڑ سے آئی تھی تو اللہ نے کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ میرا ناقہ ہے. جو اللہ سے منسوب ہو جائے، وہ اونٹنی اتنی معظم ہو گئی کہ جنہوں نے اس کے گھٹنے کاٹے تھے نا، وہ ساری قوم برباد ہو گئی. کاٹنے والے تو 2-4 لوگ تھے جنہوں نے اس کے پیر کاٹے تھے. اس زمانے کی ساری نسل برباد ہو گئی. اللہ نے اتنا عذاب نازل کیا کہ تم نے اسے مار دیا کہ جو اللہ کی طرف منسوب تھی. یہ ساری مثالیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یہ ساری مثالیں قرآن مجید کی آپ جمع کرتے چلے جائیں اور اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اگر ایک جانور اللہ کی یاد دلا رہا ہو تو اللہ اس کی توہین کرنے پہ عذاب نازل کر دیتا ہے. کربلا میں 9 مرتبہ عذاب آتے ہوئے حسین نے روکا ہے. برباد ہو رہی تھی ساری کائنات. وہ 9 مثالیں کبھی مصائب کے بیان میں بیان ہو کہ کہاں کہاں زمین ہلنے لگی اور آسمان گرنے لگا، کہاں کہاں زمین پھٹنے لگی اور آسمان گرنے لگا، کہاں کہاں سیاہ آندھیاں چل کے پیغام ملنے لگا کہ اب سب برباد ہو جائے گا. مگر جس پر وہ مصیبت آ رہی تھی اس نے اپنا سر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور شکرن للہ الحمدللہ یہ کہہ کر عذاب کو روک دیا.
میں نے ایک روایت عجیب پڑھی عاشور کے دن، ایک یزیدی سپاہ کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے 10 ایسے یزیدی سپاہیوں کو دیکھا جن کی گردن پہ حسین کی تلوار آ گئی تھی، ایک جنبش پہ گردن اس کی اتر جاتی، مگر حسین نے تلوار ہٹا لی، اسے جانے دیا۔ جب یہ سوال کیا نا امام سجاد سے کسی نے کہ ایسا بتایا گیا ہے کہ کچھ سپاہیوں نے ایسا دیکھا ہے کہ حسین مارتے مارتے تلوار کھینچ لیتے تھے، تو امام نے فرمایا ان کی نسل میں مومن آنے والا تھا۔ اتنا خیال، اتنا امت کا خیال، یہ تو مارنے آئے تھے نا، جائز تھا مارنا، دفاع کرتے ہوئے مارنا جائز تھا نا، مگر امام نے چھوڑ دیا کہ نہیں، کسی کو اگر ہدایت ملے تو حسین اپنے دشمن کو بھی چھوڑ رہا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے۔ کتنا جگر ہے۔ اس سے بڑا ایک منظر آپ کو دکھاؤں، یہ کیوں محبت ہے امام حسین کی دلوں میں، کہ حسین نے تو ہم سے محبت کی ہے نا، ہم تو چاہنے والے، امام حسین نے تو اپنے دشمنوں سے محبت کی ہے، آخری وقت میں بھی فرما رہے ہیں میرے خون سے باز آ جاؤ۔ میرا سوال ہے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے، آخری خطبہ امام حسین کا، حضرت عباس شہید ہو چکے، حتیٰ قاسم کے پامال لاشے کو اٹھا لائے، امام حسین علی اصغر کے چھدے گلے کو اٹھا لائے، اتنا سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں فرما رہے ہیں ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے سنت بدل دی، ام علی شریعت غیرتها، کیا میں نے شریعت بدل دی، ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ آواز آئی نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو امام نے فرمایا پھر مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرو، توبہ کر لو۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، اس وقت جس نے بھی توبہ کی ہو یا جو بھی توبہ کرتا، وہ تو پہلے امام حسین کے بچے مار چکا ہے، وہ تو پہلے امام حسین کے جوانوں کو شہید کر چکا ہے، اس کے باوجود امام فرما رہے ہیں میں توبہ کر لو، میرے خون سے ہاتھ رنگین نہیں کرو۔ امام نے پھر آواز دی مجھے جواب دو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا اور دور سے آواز دے کر کہنے لگا بغضاً لأبیک، تمہارے بابا علی کے بغض میں مار رہا ہے۔ یہ جو کربلا میں آل علی سے، اولاد علی سے، اولاد زہرہ سے یہ ظلم روا رکھا گیا، اس کا ایک سبب مولا علی سے حسد تھا، علی مولا سے بغض تھا۔ عزادارو، کوئی کسی شہر کا مالک ہو اور اسے وہ شہر چھڑوا دیا جائے، کسی شہر میں کسی کے ہزاروں غلام رہتے ہوں، آزاد شدگان رہتے ہوں، اور اسے وہ شہر چھڑوا دیا جائے۔ وطن والے لوگ بیٹھے ہیں نا، آبا و اجداد سے، میرے تو 50 نسلوں سے میرے بڑوں کی قبریں یہاں ہیں، اور پھر اگر اسے کہا جائے کہ شہر چھوڑ دو اور وطن چھوڑ کے جا رہا ہو، تو کوئی پوچھے اس کے جگر سے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جب ولید نے یزید کا خط امام حسین کو پڑھ کے سنایا، اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، حسین بیعت کریں تو نعم المطلوب، اور اگر بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ کے مجھے بھیج دو۔ امام نے آواز دے کر کہا رات کی تاریکی ہے، کل دن نمودار ہونے دو، سارے شہر کو جمع کرو، پورے مدینے کے سامنے سورج کی روشنی میں مجھ سے سوال بیعت کرو۔ یہ کہہ کر امام پلٹے تو مروان نے ولید سے کہا، آواز دے کر کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام مڑے اور امام نے دیکھ کے فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یبن زرقا، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ امام کی جو آواز بلند ہوئی نا تو دربار کا دروازہ کھلا اور 18 بنی ہاشم جوان حضرت عباس کی سالاری میں تلواریں نیام سے نکالے ہوئے امام حسین کے قریب آ کے کھڑے ہوئے، اور مولا عباس نے فرمایا مولا اس نے آپ کی توہین کی ہے یا اس نے؟ امام نے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ لے آیا میں آپ کو مدینے میں، آج پہلی محرم ہے،
مدینے کا مالک مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینے کا زمیندار مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور جب مدینے میں یہ کیفیت بنی تو امام حسین جب دربار سے باہر نکلے، اس مذاکرے اور اس ملاقات سے باہر آئے، تو امام نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا، امام نے جناب زینب کے گھر کا رخ کیا۔ دروازہ جو بجا، کنیز دروازے پر آئی، کنیز نے امام حسین کو بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ دیکھا تو ہاتھ پیر پھلائے ہوئے گھر میں دوڑی، اور جناب زینب کو آواز دے کر کہنے لگی آقا زادی حسین آئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب زینب کس تیزی سے آگے بڑھی ہوگی۔ بی بی دروازے کی طرف بڑھی، ادھر امام حسین سامنے آئے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا مجھے بلا لیا ہوتا، مجھے پیغام دیا ہوتا، میں آ جاتی آپ سے ملنے، یہ رات کی تاریکی میں آپ نے زحمت فرمائی۔ فرمایا زینب بس اتنا بتانے آیا ہوں مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں، اے میری بہن ہم کل مدینہ چھوڑ دیں گے، تیاری کرو ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسرا دن نمودار ہوا، ایک راوی ہے، میں اتفاق سے اس روایت کو 2 سال پہلے بھی کہیں پڑھ چکا ہوں، لیکن آج میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے دوبارہ ملی۔ بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اکثر مدینے میں تجارتی سفر کے لیے، اپنے تجارتی غرض کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا۔ مدینے کے لوگ بڑے مہذب لوگ، اچھے لباس میں رہنے والے لوگ، شکل صورت کے اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ، نبی کے شاگرد تھے نا مدینے میں، سارے نبی کے اصحاب تھے نا سب مدینہ منور میں۔ کہتا ہے بہت ہی مہذب لوگ، ایک خاص کلاس اور ایک خاص کیفیت کے حامل لوگ تھے مدینے والے، اور بہت ہی خوش اخلاق، خوش کردار۔ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، لوگ گلے مل مل کے رو رہے ہیں، دکانیں اور بازار بند ہو رہے ہیں، اور سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے کسی ایک شخص سے پوچھا کہ آج مدینے میں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے آواز دے کر کہا آج مدینے کے مالک کو مدینے سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ حالات بنا دیے ہیں مدینے کے کہ مدینے کے مالک مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا پھر میں نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگی گئی ہے، اور بیعت نہیں کریں گے تو پھر سر مانگا گیا ہے۔ تو حسین نے یہی طے کیا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ سب لوگ جس طرف جا رہے تھے بنی ہاشم کے محلے کی طرف، میں بھی اس محلے کی طرف بڑھا، تو ایک فاصلے پر سب لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سامنے نظر آ رہا تھا کہ اونٹوں پہ ہودجوں کو باندھا جا رہا ہے، اماریوں کو سجایا جا رہا ہے، محملوں کو لگایا جا رہا ہے، کچھ غلام ہیں جو سواریوں پہ سامان لاد رہے ہیں، سامان باندھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں سفر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور دیکھا کہ اچانک ایک کرسی پہ حسین بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے ہم سب کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور جاتے ہوئے حسین ابن علی کچھ کہیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ امام نے آخری خطبہ بھی مدینہ کے لوگوں سے خطاب فرمایا جب سفر شروع کیا حضرت نے۔ تو کہتا ہے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر حسین سے کچھ کہا اور حسین گھر میں چلے گئے۔ یہ روایت وہ نہیں کر رہا، اب اس روایت کو جوڑیے اس روایت کے ساتھ جو دوسری روایت کہتی ہے کہ کسی نے آ کر امام حسین سے کہا کہ آپ کو گھر میں جو خاندان کی معمر بیویاں ہیں وہ بلا رہی ہیں۔ گھر میں 3 بوڑھی بیویاں تھیں، ضعیف العمر بیویاں تھیں، ایک ام ہانی مولا علی کی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی، امام حسین کی پھوپھی، ایک حضرت ام سلمہ امام حسین کی نانی، ام المومنین نبی کی زوجہ، اور تیسری بی بی ام البنین مولا عباس کی ماں، حضرت مولا علی کی زوجہ مولا ابو الفضل عباس کی والدہ۔ یہ 3 ضعیف بیویاں تھیں۔ پیغام آیا کہ یہ آپ کو گھر میں بلا رہی ہیں۔ جب امام گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا یہ تینوں بیویاں عصائیں ڈنڈے کا عصا ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں۔ امام نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنی نانی کو، درجے میں وہ زیادہ تھیں، یعنی ام المومنین ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، حضرت ام سلمہ، انہیں سلام کیا، آگے بڑھ کے کہا نانی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو انہوں نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی اور کہا تمہارے نانا مجھے یہ شیشی جس میں خاک ہے، یہ خاک مجھے دے کے گئے تھے، اور مجھ سے کہہ کے گئے تھے جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ حسین مجھے لگتا یہ ہے کہ تم جس سفر پہ جا رہے ہو اس سفر میں مار دیے جاؤ گے۔ فرمایا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ سنیں گے عزیزانو، بڑا عجیب، بڑا دل توڑنے والا جملہ ہے۔ جب جناب امام حسین نے فرمایا نانی یہ وہی سفر ہے، میں اب واپس نہیں آؤں گا، تو 2 قدم آگے آئیں اور آہستہ سے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا اماں اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ زینب کی وجہ سے اپنا دین مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ام ہانی کی طرف دیکھا، پھوپھی کی طرف، پھوپھی اماں آپ نے کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ کہاں بیٹا ہمارے گھر کا پرانا دستور ہے جب ہمارے یہاں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں۔
اے حسین کل رات سے میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں سن رہا. فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے, یہ میرا ماتم کر رہی ہیں, ہمارے گھر میں بسنے والے جنات ہمارا نوحہ پڑھ رہے ہیں. ہاں اماں یہ مجھے جانتی ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. پھر حضرت ام البنین کی طرف دیکھا, اماں آپ نے مجھے بلایا؟ تو کہا اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا اللہ مجھے شجاع بیٹے عطا کرے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے. اب میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام حسین نے مڑ کر جناب عباس کو دیکھا اور فرمایا عباس قریب آؤ. حضرت قریب آئے, فرمایا اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. حضرت عباس قریب گئے اور جا کے کہا ماں 70 مرتبہ مارا گیا اور دوبارہ زندہ کیا گیا, تب بھی حسین مولا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. جب بیویوں سے امام حسین نے ملاقات کر لی اور امام دوبارہ باہر آ کر کرسی پر بیٹھے اور سامان اور انتظام دیکھ رہے تھے, تو کچھ ہی دیر کے بعد, وہ راوی اب کہتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آواز آئی, اور آواز تھی ابو الفضل عباس کی. یعنی آواز یہ آئی کہ غضوا ابصارکم, اپنی آنکھیں نیچی کرو. تو ہم نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ عباس کی آواز ہے. تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. تو روایت یہ کہتی ہے کہ گھر سے ایک بی بی باہر آئی جس کے گرد جوانوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا, اور اس بی بی کو علی اکبر نے سوار کروایا. تو معلوم یہ ہوا کہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے. کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی جنہیں کچھ جوانوں نے سوار کیا. معلوم ہوا یہ ام فروہ ہیں جناب امام حسن کی زوجہ. عزادارو ایک ایک بی بی کا حال روایت میں لکھا ہے, لیکن اچانک آواز آئی حسین زینب آ رہی ہیں. امام نے اپنی کرسی چھوڑ دی, سارے جوانوں نے بنی ہاشم نے حلقہ باندھا, اور جناب زینب گھر سے باہر آئی, اور پیچھے پیچھے وہ بزرگ عورتیں بھی باہر آئیں. تو ان میں جو بی بی ام البنین ہے نا, انہوں نے آواز دے کر کہا یا ابا الفضل. اب وہ جو روایت اللہ کرے بیان کر جاؤں, حضرت ام البنین نے آواز دے کر کہا یا ابا الفضل ہذہ ودیۃ فاطمۃ الزہرا, ہذہ ودیۃ مولا یا امیر المومنین. اے عباس یہ زینب فاطمہ کی نشانی ہے. عباس یہ زینب تمہارے بابا علی کی ودیعہ, ان کی ہمارے پاس نشانی ہے. اے عباس زینب کا خیال رکھنا. جب جناب ام البنین کی آواز بلند ہونے لگی نا, ساری بیویاں بی بی کو بٹھانے کے لیے آئی ہیں, تو جناب زینب مڑی اور بی بی کو دیکھ کر حضرت عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, سینے پہ عباس ساتھ کھڑے ہیں, سینے پہ بی بی زینب نے, بھائی ہے نا, سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اماں مجھے اپنے بھائی پر بڑا مان ہے, مجھے اپنے بھائی پر بڑا یقین ہے. سلام ہو زینب کبریٰ پر. جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جائے, بار بار مڑ مڑ کے نہر کی طرف دیکھ رہے, آوازیں دے رہی تھی عباس اٹھو, تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. قافلہ چلا, ابھی قافلہ شہر سے باہر نہیں گیا تھا کہ جناب عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے اور آ کے کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے. امام نے فرمایا عباس تم نے پتا کیا کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں عبداللہ ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام نے اپنے نانا کے صحابی کا نام سنا, فوراً ذوالجناح کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا اے میرے رہبار مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. گھوڑا دوڑنا شروع ہوا, پیچھے جو گئے تو کیا دیکھا 3 سواریوں پر مشتمل ایک قافلہ ہے. ایک پر نبی کے صحابی عبداللہ ابن عروہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پر ان کا بیٹا ہے, ایک پر ان کا غلام ہے. جیسے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا صحابی رسول نے فوراً گھوڑے سے اترنے لگے. ہاتھوں میں راشا تھا, کمر خمیدہ تھی, بال سفید تھے, چہرے پہ جھریاں تھیں, ضعیفی اور بڑھاپا ان پہ آیا تھا. بیٹے نے غلام نے سہارا دیا. امام نے آگے بڑھ کے گلے سے لگایا اور فرمایا اے میرے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے حسین تم چھوٹے تھے, نبی خطبہ دے رہے تھے, تم مسجد میں داخل ہوئے, تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا, تم زمین پہ گرے, نبی نے ممبر چھوڑا, تمہیں گود میں لے کر اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو, اگر میرا حسین بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا, میرے بچے کا ساتھ دینے ضرور جانا.
حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، امام نے گلے لگا کے بہت پیار کیا اور پھر فرمایا چلیے، پھر ہمارے ساتھ چلیے۔ کہنے لگے نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا۔ امام نے پھر فرمایا تو پھر انہوں نے یہی جواب دیا۔ امام نے تعجب سے کہا اے نانا کے صحابی، آپ ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ کہنے لگا نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے جائے گا، میں پیچھے چلوں گا۔ امام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے۔ میں کہوں گا عبداللہ کاش تم 11 محرم کو ہوتے، زینب چادر مانگتی رہ گئی، کوئی ہے جو مجھے چادر لا دے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خادموں میں شمار فرما۔ یا حسین